کہتی ہے ایک لڑکی کہ مجھے اللہ کے نام پڑھنے کی عادت ہے، میں پڑھتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ میرے ایام حیض بھی آ جائیں تو اس میں بھی میرے منہ سے وہ نام نکل جائے، کوئی بات نہیں، پڑھ ایام حیض میں اللہ کے نام پڑھ سکتی ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، سب پڑھ سکتی، کلمہ شریف پڑھ سکتی، کوئی بنا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، بالکل پڑھا کرو۔ دیکھیں نا، اصل میں یہی ہے کہ جب ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا، ہمارے اپنے علاقے میں تھے ایک حافظ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو اس کو قرآن شریف پڑھنے سے عشق تھا، بہت بڑے اس زمانے میں بڑے حافظ، مجھے انہوں نے خود ایک دفعہ فرمایا، کہنے کہ مکی صاحب اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حمام میں جاتا ہوں نا تو کپڑے سے زبان کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اگر نہ پکڑوں تو پھر قرآن کی آیت نکل جاتی ہے، اب میں حمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں؟ تو اس وجہ سے بیٹی اگر تم پڑھتی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زبان پہ گانوں کے بجائے، بے حیائی کے بجائے، گندی باتوں کے بجائے اپنے نام زبان پہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھا کرو جتنا مرضی ہے پڑھو، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی، اس کے علاوہ بھی۔ شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں، وہ تو میں کیوں پیسے دیں؟ وجہ اس سے ولیمے کرنے کا کیا؟ ولیمہ تم نے اپنے پیسوں سے کرنا ہے کہ لڑکی کے پیسوں سے کرنا ہے؟ یعنی لڑکی بھی ان کی، پیسہ بھی ان کا، ولیمے کے پیسے بھی ان کے، ماشاءاللہ تمہاری تو رہی ہے، اس کا مطلب ہے لاٹری نکل آئی، بالکل ناجائز ہے ان سے پیسہ لینا۔ کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوا نہ کھایا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو پھر دوائیاں کھانے میں ہی برکت پڑ جائے گی، تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے، تمہیں دوسری حرکت یاد ہے، اس کی برکت یاد نہیں ہے، برکت پانی میں ہوگی، دوائیوں میں کیوں ہوگی؟ وہ تو شفا کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں، بس نانی ہے نا، عالم تھوڑی ہے، یہی نانیاں تو ہیں جن نے گھر برباد کیے ہیں۔ جو کھلم کھلا بدعت کرتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، تو اس میں چندہ نہ دیں، چندہ وہاں لگائیں جہاں دین کا سیدھا کام ہو۔ قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی، اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ آئے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی اللہ کی سنت، اچھا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ کے بندے سنت نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ، اچھا تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ،
میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے. کیا معنی نور لگاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے. اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے. اولاد بھی نہیں ہے، علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھا کرو. میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں، اب عمرے پہ آئے تب بھی اس طرح پھروا دیں چاہے گنجے ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے کیسے گردن جھکا دی. اگر سفر میں ہم تھے، عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں، پھر ہم ان کو اکٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو. 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا چاہیے، اس پہ لعنت بھیجو. اللہ نے زنا کو حرام کیا، وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو یعنی بیوی کیسی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ. اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زنا کرائے گی وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے اور کیا کریں. میری لڑکی کا مہر 21,000 روپیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ 5,000 ایک یتیم لڑکا مدرسے اس کو دو، 5,000 غریب رشتہ دار ہیں ان کو دو. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتی ہے دے دو. حق المال اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے، وہ جہاں لگانا چاہے لگائے. میرا بیٹا جوان ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں یا حج کروں؟ پہلے حج کر لو، شادی تو ہوتی رہے گی نا. آج تک نہیں کی تم نے، اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آ گئی ہے اس کی. وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھے، سجدہ صاحب ہے. مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے.